اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صرف سننے والا نہ بنائے، سن کر وہ کام کرنے والا بنائے جو ہم روزانہ قرآن میں پڑھتے ہیں، سیرت میں سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر نوٹ کرنے والا اور اس کو یاد رکھنے والا، پھر اس کو فالو کرنے والا بنائے، آمین۔ سیرت سیشن میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، یعنی آپ گھر میں کیسے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پیارے بچوں، نبی کی ساری زندگی ہمارے لیے مثال ہے نا، نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، نبی کو دیکھ کر ہم اپنی عبادت ٹھیک کرتے ہیں، چاہے باہر کی زندگی ہو یا گھر کی زندگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فادر تھے، بہترین لیڈر تھے، عبادت سب سے اچھی کرتے تھے اور گھر میں بھی سب سے اچھے تھے۔ ہمارے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بہت محبت اور نرمی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ گھر والوں پر رحم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں، تو عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی گھر میں کام کرتے تھے۔ سوچیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے اہم انسان ہیں، وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، خود کرتے تھے۔ کیسے کام؟ مثلاً کوئی جوتا مرمت کرنے والا، وہ کر دیا، کپڑا اگر پھٹ گیا تو وہ سی لیتے تھے، پانی بھر کر لانا ہوتا تو پانی بھر کر لے آتے تھے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، گھر کی صفائی بھی کرتے تھے۔ عام طور پر جو بادشاہ ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف بیٹھ کر حکم دے رہا ہوتا ہے نا، خود کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ گھر کے کاموں کو کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے نبی جو سب سے بڑے لیڈر تھے، وہ اپنے کام خود کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر والوں سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ ہمارے نبی اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے اور بکری کا دودھ بھی نکالتے تھے، گھر کے باقی کاموں میں بھی ہیلپ کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل تھے نا۔ ہر وہ کام جو آج کل مرد پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، اپنائیت بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کے کام، یعنی داعیہ دین کا جو کام ہوتا ہے، لیڈر کا جو کام ہوتا ہے، وہ کام کر کے جب گھر آتے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے، اور پھر جیسے ہی اذان ہوتی تو فوراً کام چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد چلے جاتے، یعنی اذان کے بعد گھر میں نہیں رکتے تھے، سیدھا مسجد چلے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی تھی، اور جب بھی نبی کو ملنے آتی تو نبی ان کے لیے پیار سے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، ان سے نرمی سے بات کرتے۔ آپ نے اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور عزت، احترام کا سلوک کیا۔ پھر ہمارے نبی نے گھر میں کبھی غصہ نہیں کیا، کسی کو نہیں ڈانٹا۔ حضرت انس جو چھوٹے بچے تھے اور نبی کے ساتھ 10 سال گزارے، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے 10 سالوں میں کبھی بھی نبی کو غصے میں نہیں دیکھا۔ خود انس جو چھوٹے تھے، غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی غلطی پر ان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ غلطیوں پر انہیں معاف کر دیتے تھے۔ پھر اگر گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا، کسی کو تکلیف ہوتی، تو نبی ان پر دم کرتے، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، ان کا حال پوچھتے اور ان کے لیے دعا کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مجھ سے ناراض ہیں اور کب خوش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ عائشہ کب ان سے ناراض ہے اور عائشہ کب ان سے خوش ہیں۔ تو عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش نہیں ہوتی تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہے یا خراب۔ جس پر عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو تو کبھی نہیں چھوڑا، یعنی دل سے تو کبھی نہیں چھوڑا آپ کو، دل میں تو آپ ہیں،
سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کو ان کے موڈ کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ خوش ہیں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے رویوں کو نوٹ کرتے تھے، گھر والوں پر دھیان دیتے تھے. پھر نبی باہر کے لوگوں کے لیے تو حکمران تھے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اب ہنسی مذاق بھی کرتے، نرمی کرتے، ہنستے بھی تھے ان کے ساتھ. نبی کبھی کبھار حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھتے تھے. نبی گھر والوں کے ساتھ قریب رہتے تھے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا تھا، خوشگوار ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نبی کے ساتھ خوش ہوتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو عبادت میں بھی شامل ہونے کا کہتے تھے، یعنی خود بھی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اذکار کرتے، تلاوت کرتے، اور گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ ساتھ عبادت کریں. رمضان کی آخری راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اٹھاتے کہ گھر والے بھی ساتھ عبادت کریں. پھر گھر میں جو بھی کھانا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے. کھانا پسند آتا تو کھا لیتے، اور اگر نہ پسند آتا تو برائی نہ کرتے. اور اگر گھر میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے تو اس کی اصلاح کرتے، یعنی دوسروں کو ٹھیک بھی کرتے، غلط کام سے روکتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور کہا عائشہ یہ بات بہت کڑوی ہے، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا، یعنی انہیں منع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کو دعا دیتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کریں، تو نبی نے دعا کی کہ اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ عائشہ کے گناہ کو دور کر دے. یہ دعا سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان تھے، پرفیکٹ لیڈر، پرفیکٹ فادر، پرفیکٹ ہسبینڈ، ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین اگزامپل تھے. آج کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ بچوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں بڑوں کی ہیلپ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیلپ کرتے تھے نا، گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے تھے. تو آج کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے گھر کے کام خود کرنے ہیں. جب آپ اسکول سے گھر آتے ہیں تو اپنے جوتے، اپنے بیگ، اپنی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھا کریں. جب کھانا کھا لیتے ہیں اپنے برتن آپ خود اٹھایا کریں، اپنے بستر کو خود صاف کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے تھے. ہم نے اس سنت پر عمل کرنا ہے. سب بچے درود پڑھیں گے اب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلتے ہیں اپنے قرآن سیشن کی طرف، اور آج انشاءاللہ ہم 21واں پارہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت مانگتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھے میری بات. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین الہی آمین. پارہ نمبر 21، اور اس میں سورۃ العنکبوت مکمل ہوگی، سورۃ الروم ہے، سورۃ لقمان ہے، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب. ماشاءاللہ 5 صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں آج کی کلاس میں. بہت کچھ ہے آپ کے لیے. جز 21 سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت. عنکبوت کا مطلب مکڑی، پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں ہم. آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے، بے شرمی سے، برائیوں سے. کیا مطلب؟ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ برائیاں گناہ نہیں کر سکتا. نماز اس کی حفاظت کرتی ہے، نماز اس کی پروٹیکشن کرتی ہے. نماز پڑھنے والے کو برائی اٹریکٹ نہیں کرتی، برائیوں میں اس کا دل نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں. تو کیا ان کی نماز انہیں برائیوں سے نہیں روکتی؟ پیارے بچوں، نماز کا فائدہ انہیں ہوگا جو وقت پر آرام سے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز سے پہلے اچھا سا وضو کرتے ہیں، پھر پاک صاف لباس پہنتے ہیں، پھر نماز میں سکون سے سجدہ کریں، سکون سے رکوع کریں. تو ایسے نمازیوں کو ان کی نماز فائدہ دیتی ہے.
جیسے ڈاکٹر جب میڈیسن دیتا ہے، جب دوا دیتے ہیں تو بتاتے ہیں نا کہ کس وقت دوا لینی ہے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تب جا کر دوائی اثر کرتی ہے نا اور بیماری دور ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کا اثر کب ہوگا؟ کب نماز برائیوں سے روکے گی؟ جب نماز وقت پر پڑھیں گے، نبی کی سنت کے مطابق اچھی نماز پڑھیں گے، تب جا کر نماز کا اثر ہمیں زندگی میں نظر آئے گا، ہمارے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کا ہمارا دل کرے گا، نیکیاں کرنے کا دل کرے گا، پھر بے حیائی اور برائی خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی نماز وقت پر نہیں پڑھتا، ڈیلے کر کے بغیر کسی وجہ کے لیٹ پڑھتا ہے، تیز سے سجدہ کرتا ہے، تیز رکوع کرتا ہے، کپڑے بھی پاک صاف نہیں ہوتے، تو ایسے شخص کی نماز تو اسے بے حیائی سے نہیں روکتی، ایسے شخص کی نماز کا اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیسی نماز پڑھنی ہے؟ ہم نے اچھی نماز پڑھنی ہے، وقت پر آرام سے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھے وضو کے ساتھ سکون سے سجدہ، سکون سے رکوع کر کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ ہماری نماز ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بے حیائی سے روکے۔ اس کے بعد آگے آیت 49 میں اللہ تعالیٰ ایک معجزہ بتا رہے ہیں کہ قرآن حفظ ہو جانا ایک معجزہ ہے نا یہ معجزہ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ زبر زیر یاد ہو جاتی ہے، اور کسی کو بھی ہو سکتی ہے، چاہے اسے عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ کیا آپ میں سے کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بچے حافظ ہوں، ہو سکتا ہے کچھ کر رہے ہوں۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ حافظ قرآن ہیں اور لاکھوں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن یاد کرنے والوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، میریکل ہے، جو اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہاں سورۃ العنکبوت کمپلیٹ ہوتی ہے اور سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ روم ایک کرسچن عیسائی حکومت تھی، کرسچنز کا ملک تھا۔ اس آیت میں روم کی ہار جیت کے بارے میں اللہ مسلمانوں کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ بہت جلد روم جیت جائے گا، اس لیے سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ سورۃ روم آیت 17-18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام یاد کرنا۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ گھر میں انٹر ہوں تو سلام کریں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کھانا ختم کریں تو الحمدللہ کہیں، پھر کچھ اچھا دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہیں، کچھ آپ کو پسند آئے، کوئی نعمت ملے تو شکر کریں، سجدہ کریں۔ پھر صبح و شام کے اذکار، صبح اٹھیں صبح کی دعائیں پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، پھر 5 وقت کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد اذکار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صبح و شام اللہ کی تسبیح ہے، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ہم نے ہر وقت اللہ سے بات کرنی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آگے آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سی بات بتائی کہ دنیا میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، مختلف لینگویجز بنائی ہیں اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک جیسے انسان ہیں لیکن مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے انگلش بولتے ہوں، کچھ کو پشتو آتی ہو، کچھ کو پنجابی آتی ہو، اسی طرح اور بہت ساری زبانیں ہیں، بہت ساری کامن زبانیں ہیں، کوئی جرمن ہے، کوئی فرینچ ہے، سندھی ہے، پھر ہر زبان کا ایک خاص سٹائل بھی ہوتا ہے بات کرنے کا جس سے وہ بات کرتے ہیں، اور ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص کہاں کا ہے، یہ بچہ کہاں کا ہے، صرف لینگویج سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے مختلف زبانیں رکھی ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے، لیکن کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور سب کے رنگ مختلف ہیں، یہاں تک کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے اللہ نے اتنی مختلف کیوں رکھا سب کچھ، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کے مختلف رنگوں اور زبانوں کو اپنی نشانی، اپنی قدرت کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے اور سب ایک جیسی زبان بولتے تو کیا ہم پہچان سکتے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف زبانوں کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے تاکہ ہم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس کے بعد آیت 27 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ البدی ہے، اللہ ہر چیز کا آغاز کرنے والا ہے۔ البدی کا مطلب ہوتا ہے نیا پیدا کرنے والا، ایسی چیزیں پیدا کرنے والا جو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کر لے۔
نئی چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، نئی چیز پیدا کرنے والا، کیونکہ اللہ کی ہر چیز ہی ماشاءاللہ نرالی ہے، یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے. یعنی اللہ اپنی مرضی سے کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے جو پہلے تھا ہی نہیں، جو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کے ذہن میں وہ آئیڈیا آیا ہی نہیں، اور اللہ نے پیدا کر دیا. اس جیسی اور کوئی چیز پہلے ہوتی ہی نہیں تھی. جیسے یہ دنیا پہلے نہیں تھی نا، یہ دنیا، تو اللہ نے یہ دنیا پیدا کی. تو اللہ البدیع ہے، ایسی چیز بناتا ہے جو کبھی کسی نے نہیں بنائی، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا. قرآن میں کئی بار اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ البدیع ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اللہ نے پہلی بار سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ کائنات خود بخود تو پیدا نہیں ہوئی نا، ہم آپ خود بخود تو نہیں دنیا میں آ گئے نا، ہمیں البدیع نے پیدا کیا جو ہر نئی چیز پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ غلام بناتے ہیں، یعنی انسانوں کو یہ پسند ہے کہ ان کے غلام نوکر ان کی مال و دولت میں برابری کے حصے دار ہو جائیں؟ نہیں نا. تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر سورج، پتھر کے بت اور چاند وغیرہ کو کیوں خدا کہہ دیتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح انسان یہ نہیں چاہتے کہ ان کے غلام ان کے برابر ہو جائیں، تو اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی مخلوق کو ہم اللہ کے برابر کر دیں. یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو سورج کو خدا کہتے تھے، جو چاند کو خدا کہتے تھے، جو پتھر کی بتوں کو خدا کہتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ تمام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے غلام ہیں، اس کے برابر نہیں. اصل خدا صرف اللہ ہے جو ان چیزوں کا بنانے والا ہے، کائنات بنانے والا، کائنات چلانے والا ہے. پھر آگے آیت 30 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل دین کون سا ہے؟ دین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ریلیجن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا طریقہ، یعنی وہ مکمل کمپلیٹ زندگی کا طریقہ جو اللہ نے پیغمبروں کو اور کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اصل دین یعنی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ، سچا دین، صحیح دین اسلام ہے جو قرآن میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی دین اصل دین نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہم نے اصل دین کو نہیں چھوڑنا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، اس میں اپنی مرضی سے کوئی چینجز نہیں کرنے. قرآن میں جو حکم اللہ نے جیسا دیا ہے وہ مان لینا ہے، کیونکہ یہی اصل سچا دین ہے. یہاں آپ کی سورہ روم کمپلیٹ ہوتی ہے، سورۃ لقمان شروع ہوتی ہے. سورۃ اللقمان میں لقمان کے بارے میں، لقمان کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے بہت عقل اور سمجھ دی تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھے. اس سورہ میں لقمان کی کچھ باتیں ہیں، ان کی کچھ ایڈوائزز ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 6 سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول باتوں سے دور رہنا ہے. یہاں پر لہو الحدیث کی بات آئی ہے، فضول باتوں کو لہو الحدیث کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ فضول چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ شیطان نے انہیں فضول کاموں میں بزی رکھا ہے، جیسے گانے، ڈرامے، ایکٹرز ایکٹریسز کی زندگیوں کے بارے میں جاننا، دوسروں کے لائف سٹائل کے بارے میں جاننا، اس میں انٹرسٹ لینا، کہانیاں، ناول اور ایسی بیکار چیزوں میں لوگ وقت لگاتے ہیں. اور شیطان نے انہیں انہی کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان فارغ ہو جائے. شیطان چاہتا ہے انسان انہی کاموں میں بزی رہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس وقت ہوا، انسان فارغ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قرآن پڑھنے لگ جائے، کہیں اپنے رب کے کام نہ کرنے لگ جائے، کہیں انسان یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنا دین نہیں بھولنا، اور کہیں انسان اپنے رب کے کام نہ کرنے لگ جائے. اسی لیے شیطان نے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. ایک شخص گانے بجانے والی لونڈیاں خرید کے لے آیا تھا تاکہ لوگ قرآن کی محفل میں نہ جائیں اور گانے سننے لگ جائیں اور اصل دین سے دور ہو جائیں. آج بھی کافروں کا یہی پلان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے اپنی اصل کو بھول جائیں، کیونکہ اگر مسلمان اپنے اصل دین پر آ گئے تو مسلمان تو پوری دنیا کو ہرا سکتے ہیں. لیکن شیطان نے، کافروں نے مسلمانوں کو فضول بیکار باتوں کے پیچھے بزی رکھا ہوا ہے. اسے لہو الحدیث کہتے ہیں. اسی طرح سپورٹس ہیں، ایک ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا ٹورنامنٹ، اب یہاں میچ ہو رہا ہے، وہاں میچ ہو رہا ہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں. وقت کا بہت سارا حصہ ان میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اگر وقت ان میں لگ گیا تو اصل دین کا کام کب ہوگا؟ اسی لیے پیارے بچوں، ہم نے فضول باتوں کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرنا.
ٹی وی، سپورٹس، موویز، گانے، دوسروں کی زندگیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا تھا، بیسٹ لوگ، ہم نے بہترین کام کرنے ہیں، بیسٹ کام کرنے ہیں۔ لہو الحدیث میں اور ان کاموں میں وقت ضائع کرنے والے کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں لقمان کی بیٹے کو نصیحتیں ہیں، ایڈوائس ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ لقمان نے دنیا میں جانے سے پہلے یعنی فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو کچھ باتیں بتائیں۔ لقمان بہت سمجھدار تھے اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جو ان کا ایکسپیرینس تھا نا، جو تجربہ تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے زندگی میں سیکھا، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان ابھی اس دنیا سے جانے والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا ان کی ایکسپیرینس سے سیکھے۔ سب سے پہلی نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی کہہ دیا یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، صرف وہ ایک اکیلا خدا ہے، ایک اکیلا خدا کی ہی بات ماننی ہے۔ پہلی نصیحت شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات جو کی اللہ کے حق کے فوراً بعد، یہاں والدین کی بات ہے۔ قرآن میں کئی بار اللہ کے بعد والدین کی بات آئی ہے، پیرنٹس کی بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق کی بات ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ خود اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ والدین سے نرمی کریں، ان کے کام کریں۔ حکم ہم نے اللہ کا ماننا ہے، بات اللہ کی ماننی ہے، اتباع ہم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن والدین کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی نصیحت نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے دور رکھنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لقمان نے کیا کہا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ پھر نیکی اور بدی کا نتیجہ ضرور ملے گا، کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھل کر کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو، اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی لقمان نے کیا کہا کہ جیسا کرو گے ویسا ہی آگے رزلٹ ملے گا، ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے سب کے سامنے کرو گے، چاہے چھپ کے کرو گے، چاہے چھوٹا سا کرو گے، چاہے بڑا کرو گے، سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی نصیحت کہ نماز قائم کرو۔ پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس کے بعد صبر کرو، کیونکہ جب برائی سے کوئی روکے گا تو تکلیفیں تو آئیں گی نا۔ جب کسی کو ہم اچھی بات بتاتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، دیتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں، تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے جواب دیتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب برائی سے روکو گے تو تکلیفیں آئیں گی، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب کسی کو نیکی کا بتاؤ گے تو وہ باتیں سنائے گا، اس پر صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی نصیحت تکبر اور غرور نہیں کرنا، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ پھر اس کے بعد اگلی نصیحت کہ میانہ روی، یعنی بیلنس رکھو، نہ بہت زیادہ خرچ کرنا ہے، نہ بہت تھوڑا خرچ کرنا ہے، نہ بہت تیز چلو، نہ بہت آہستہ کے بیمار لگو۔ پھر اگلی نصیحت کہ جب بات کرو تو نرم بات کرو، آواز نیچی رکھو، چیخ کر چلا کر بات نہیں کرنی۔ بعض دفعہ جب کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے اونچا بولتے ہیں، چیختے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بات نرمی سے کرنی ہے، اور آگے پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی چیخ چلا کر بات کرنا اگر اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی۔ اونچا اونچا چیخنا گدھے کی علامت ہے، ہم نے اونچا نہیں بولنا، چیخنا بری بات ہے۔ یہاں پہ لقمان کی نصیحتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ یہ تھی لقمان کی زبردست ایڈوائس جو اللہ نے ہمیں یہاں قرآن میں بتا دی۔ کیوں؟ تاکہ ان باتوں پر ہم عمل کریں، ان باتوں کا خیال رکھیں، ان پوائنٹس کو ہم یاد کریں۔ آپ سب بچوں نے ان پوائنٹس کو یاد کرنا ہے، کہیں لکھ کر لگا لیں اور بار بار پڑھیں، تاکہ ہمیشہ ہم ایسے ہی کام کریں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، 5 سوالوں کے جواب صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے بتائی ہیں نا، لیکن کس دن آئے گی یہ صرف اللہ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ بارش کب ہوگی، بادل اگر آ بھی جائیں تو ضروری تو نہیں کہ بارش ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔
پھر اگلا سوال، بچہ نیک ہوگا یا نہیں؟ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر یا جو بھی پیدا نہیں ہوئے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا یہ بچہ نیک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ پھر کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کل کیا کریں گے۔ آپ میں سے ہے کوئی بچہ جو یہ بتائے کہ میں کل کیا کروں گا؟ انسان کل کیا کرے گا کسی کو آنے والے کل کا نہیں پتا، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، نیکیاں کریں گے یا نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان کل کیا کرے گا۔ اور پانچواں سوال کہ موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی یا باہر آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، کس جگہ پر ہوں گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، کوئی انسان ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس آیت میں اللہ ہمیں اپنی بادشاہت کے بارے میں، اپنے سٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا۔ ان 5 سوالوں کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے سورۃ السجدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ اس سورت میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ پورے قرآن میں کتنے سجدے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کتنی جگہوں پر سجدے ہیں؟ 14 جگہیں ایسی ہیں، یعنی 14 ایسی جگہیں ہیں جہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یعنی جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آ جائے تو آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تلاوت والی آیت پہ سجدہ لکھا ہوتا ہے، سجدے والی آیت پہ جس آیت پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر سجدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نماز کی طرح کا سجدہ ہوتا ہے۔ سجدے میں جو عام دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہی دعا پڑھنی ہے، اور جب بھی سجدے والی آیت قرآن میں پڑھیں تو اس جگہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن ایک طرف رکھیں، اللہ اکبر کہیں اور سجدہ کر لیں، پھر اٹھیں اور قرآن دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سورہ سجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب آیت 21 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگزامپل کہا گیا ہے۔ کس کے لیے اگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون ہے جو نبی کی زندگی کو اپنائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے اگزامپل ہے، مثال ہے، فالو کرنا چاہیے، سنت اپنانی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو کون فالو کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی جو سب سے پہلے آخرت کا یقین، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہوگا اور کثرت سے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کامیاب تو ہوں گے، لیکن ہر کوئی سنت کو فالو نہیں کرے گا۔ کون سنت کو فالو کرے گا؟ کون نبی کی زندگی کو اگزامپل کو اپنائے گا؟ جو نمبر 1 اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین ہوگا کہ ایک دن آئے گا میں اللہ سے ملوں گا، اور دوسرا جس کو آخرت پر یقین آئے گا کہ ایک دن آئے گا جب حساب کتاب ہوگا، اور تیسرا جسے یہ شعور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا ختم ہونے کے بعد آخرت میں اٹھائے گا، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوگا۔ اور نبی کی زندگی سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کا اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہوگا، جو اللہ سے باتیں کرتا ہوگا، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوگا۔ اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہے اور وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا تو زبان سے وہ جتنا مرضی کہے کہ نبی کو فالو کرنا چاہیے اپنی زندگی کو، وہ اصل میں نبی کی زندگی کی طرح نہیں گزارے گا۔ یعنی سنت پر عمل وہی کرے گا جس کا ان 3 باتوں پر ایمان ہوگا۔ یہاں پر اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں غزوہ خندق کا ذکر ہے، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ سورہ احزاب اس سورت کا نام ہے، احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپس۔ اوپر اسوہ حسنہ کی بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہوئی، اور ساتھ ہی آگے غزوہ احزاب کی بات آگی۔ کیونکہ جب نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے نا تو تمام سنت کو فالو کرنا ہے، سنتیں بھی ساری فالو کرنی ہے۔ صرف نرمی سے بات کرنا، مسواک کرنا، صبح و شام کی سنتیں فالو کرنا یہی کافی نہیں ہے، کافروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی سنت ہے، بہادر بننا بھی سنت ہے۔ ہم نے نبی جیسا بننا ہے نا تو ہر سنت کو فالو کرنا ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جو آسان سنتیں ہیں بس وہی فالو کر دی اور جو مشکل سنت ہے وہ نہیں فالو کی۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر تھے نا، اور جیسے وہ لیڈر تھے ویسا ہی بننا ہے۔ جنگ خندق کا واقعہ یہاں پر ہے۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کو ہوئی۔
اس میں یہ ہوا تھا کہ تمام دشمن ایک جمع ہو گئے تھے، ایک طرف ہو گئے تھے، یعنی مسلمان ایک طرف تھے اور دوسری طرف جتنے بھی دشمن تھے نا، مشرکین مکہ تھے، یہودی تھے، وہ سارے جمع ہو کر لڑنے آ رہے تھے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپس، یعنی تمام دشمن ایک گروپ میں بن گئے اور مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے۔ دشمن 10,000 تھے اور مسلمان 3,000 تھے۔ امیجن کریں 10,000 لوگ آپ کے خلاف ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں نا یہ، اور چاروں طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حملہ کرنے کا پلان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ہمیشہ کی طرح جنگ کی پلاننگ کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق گھڑے کھول دیں، جس کے بعد دشمن مدینہ نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ مشورہ پسند آیا اور تمام مسلمانوں نے مل کر خندق کھودی، گڑھے کھودے۔ خود نبی نے بھی دن رات لگا کر خندق کھودی۔ یہ بھی تو اسوہ حسنہ میں آتا ہے نا کہ نبی خود مل کر کام کرتے تھے، محنت والا کام بھی کرتے تھے۔ پھر جب دشمن وہاں پہنچ گئے تو وہ خندق کو کراس نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے باہر ہی اپنے ٹینٹ خیمے لگا کر بیٹھ گئے۔ دشمن تقریباً 1 ماہ تک وہیں پر رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ 1 ماہ تک وہاں رہے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں تک پہنچ سکیں، مدینہ پہنچ سکیں، مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ 1 مہینے بعد اللہ نے معجزہ دکھایا، اللہ کی مدد آئی، تیز آندھی چلی، تیز ہوائیں چلی، جس سے دشمنوں کے خیمے تباہ ہو گئے، جانور رسیاں توڑ کر بھاگ گئے، دشمنوں کی چیزیں الٹ گئیں، دشمن ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ طوفان، سخت آندھی اللہ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا اور دشمن ذلیل ہو کر، امبیرس ہو کر واپس چلے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے بہادر بننا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پارہ نمبر 21 مکمل ہوا۔ اور آج کے پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے کام خود کرنے ہیں، دوسروں کی مدد کرنی ہے، وقت پر صحیح نماز پڑھنی ہے، پاک صاف ہو کر آرام سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تاکہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکے۔ پھر اللہ کا بہت ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے باتیں کرنی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، فضول باتیں نہیں کرنی۔ پھر ماما بابا کی خدمت کرنی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تکبر نہیں کرنا، چیخ کر چلا کر بات نہیں کرنی، نرم بات کرنی ہے۔ چیخ کر کون بات کرتا ہے؟ آج ہم نے دیکھا نا کس کی آواز سب سے اونچی ہے؟ گدھے کی آواز ہے، تو ہم نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اور سب سے اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ لقمان کی نصیحتوں کو لکھ کر لگا دیں۔ خوبصورت سی لسٹ بنائیں، ہم نے جو لسٹ بنائی ہے نا آج جو ہم نے دیکھی ہے، آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں، آپ ریکارڈنگ میں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، پوائنٹس بنائیں، اس کو لکھ کر لگائیں تاکہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہوں، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے اور وہ تمام نصیحتوں کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں 22واں پارہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔